نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر احکامات عطا فرمائے ہیں۔ ان احکامات کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور ان احکامات کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے۔ حق اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہیں اس کی کمی کو معاف فرمائیں تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے ہیں۔ پھر حقوق العباد کی لائن سے ایک نظام ایسا اللہ نے دیا کہ دنیا کے اندر امن قائم رہے، فساد نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے حدود اور تعزیرات کا نظام دیا، اسلامی سزائیں، حدود اور تعزیرات۔ ہمارے ملک پاکستان میں 3 طرح کے قوانین موجود ہیں۔ ایک قانون پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان کے اندر جو قانون رائج تھا وہی قانون ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہے، اس کو تعزیرات ہند کہتے ہیں۔ اور ایک وہ قانون جو پاکستان بننے کے بعد بنایا گیا، ان قوانین کو فوجداری قوانین کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے حدود آرڈیننس کی، اسلامی حدود اور سزائیں۔ یہ پاکستان کے اندر طے ہو چکا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عملی طور پر اس کا نفاذ نہیں ہو سکا۔ حدود حد کی جمع ہے۔ حد کہتے ہیں، اس کا ایک معنی تعریف کے بھی آتا ہے، اس کا ایک معنی انتہا کے بھی آتا ہے، اور اس کا ایک معنی ممانعت کا بھی آتا ہے۔ حدود وہ سزائیں کہلاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ثابت ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اور متعین ہیں، ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ 4 طرح کی حدود کو اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کی حدود ہماری شریعت میں ثابت ہیں، اور یہ حدود ایسی سزائیں ہیں جس میں کسی مقنہ کو، کسی مقتدر ادارے کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ اور یہ ایسی سزائیں ہیں اگر ان کا نفاذ ہو جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح آئے گی، خیر آئے گی، اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دیں گے، عافیت عطا فرما دیں گے۔ لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک یہ سزاؤں کا نفاذ نہیں ہو سکا۔ جو حدود مقرر کی گئی ہیں جس میں کسی پارلیمنٹ کو یا مقنہ کو کوئی اختیار نہیں ہے تبدیل کرنے کا، وہ 5 طرح کی ہیں۔ نمبر 1، حد قذف، تہمت کی حد اور سزا۔ جو انسان کسی انسان پر برے کام کی تہمت لگا دے، اس کی سزا، اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ اور دوسرا حد زنا، زنا کرنے کی حد، چاہے وہ زنا بالجبر کرے یعنی ریپ کرے، یا گینگ ریپ کرے، یا زنا بالجبر کرے، یا زنا بالرضا ہو، ان صورتوں میں کیا سزائیں ہوں گی، اس کو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اور حد سرقہ، چوری کی سزا، اور حد شرب خمر، شراب پینے کی سزا، اور حد قطاع الطریق، ڈکیتی کی سزا۔ یہ 5 سزائیں ایسی ہیں جن کو شریعت نے مقرر کیا ہے، اور ہمارے ملک میں یہ عملاً نافذ نہیں ہے۔ اور نافذ نہ ہونے کی وجہ میں چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور یہ باتیں اس مجلس میں اس لیے عرض کرنی ہے، یہ صرف ایک ذہن سازی ہے۔ ہم ذہنی طور پر تیار ہوں کہ اللہ کی حدود، نافذ کردہ حدود کو، طے کردہ حدود کو نافذ کیا جائے۔ ہمارے ملک میں یہ حدود نافذ نہیں ہے۔ اس کے سبب 2 سبب بڑے اہم ہیں۔ ایک سبب یہ ہے، ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے مسلمانوں کا جو برسر اقتدار بھی ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، برسر اقتدار نہیں بھی ہوتے۔ ایک بہت بڑا طبقہ یہ ذہن رکھتا ہے
کہ ہمارے دین کا تعلق صرف اور صرف نماز اور روزے سے ہے اور حج سے ہے. نماز ہونی چاہیے، روزہ ہو، حج ہو، بس اس سے زیادہ دین کو وہ نہیں جانتے، معلومات نہیں ہے. حالانکہ دین ہماری پوری زندگی کے لیے طے کیا گیا ایک ضابطۂ حیات ہے. تمام شعبہ زندگی کے لیے تعلیمات ہیں، تمام شعبہ زندگی کے لیے. اور دوسرا، ہم نے مجبوری کی وجہ سے معاہدات کر رکھے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، جس میں اقوام متحدہ ہے، اس کے ہم ایک رکن ہیں. اور اس کے علاوہ مزید ہم جن ممالک سے تجارت کرتے ہیں، چاہے وہ یورپی یونین ہے یا دوسرے ممالک ہیں، ان کی تجارت چند چیزوں کے ساتھ مشروط ہوتی ہے کہ آپ لوگ انسانی حقوق دیں گے. اور یاد رکھیے گا، جتنی اقوام غیر ہیں ان کے نزدیک اسلامی حدود، اسلامی قوانین، اسلامی سزائیں انسانی حقوق نہیں ہیں، نعوذ باللہ وحشیانہ طریقے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دے رہے تھے تو فرعون نے اپنے لوگوں سے یوں کہا، اگر اس شخص کی بات چل گئی، اگر ان کی بات چل گئی اور لوگوں نے ان کی بات مان لی، تو اسے ایک چھوٹا سا جملہ بولا، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، جو تمہارا عمدہ نظام ہے ریاست کا، جو قانون ہے، یہ سب کچھ چلا جائے گا. اسی بندے کے قانون آئیں گے، اب اسی بندے کا نظام آئے گا، اسی بندے کا حکومتی نظام طے ہو جائے گا، تمہارے بنے ہوئے قوانین ختم ہو جائیں گے. اور وہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قانون اور ان کا نظام ناکامی کا نظام ہے، نعوذ باللہ. بعین ہی آج یہی سمجھا جاتا ہے کہ اسلامی حدود اور تعزیرات اور اس کی سزائیں اور اس کے قوانین، یہ سب کے سب نعوذ باللہ وحشیانہ طریقے ہیں. لہذا جس ملک میں یہ ہوں گے ہم ان کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے. اس وجہ سے ہمارے ملک میں حدود اور آرڈیننس کا نفاذ نہیں ہو سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان 5 سزاؤں کا اطلاق کیا، جاری فرمایا اس کو. اس میں سے پہلی سزا حد قذف، تہمت کی سزا. اگر ہمارے ملک میں یہ قانون جاری ہو جائے، اگر، تو ہمارے کتنے چینلز بند ہو جائیں اور کتنی زبانوں پہ تالا لگ جائے اور لوگ کتنے محتاط ہو جائیں کسی کی عزت اچھالنے پر. اور وہ قانون یہ ہے، وہ نظام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں بری بات کی تہمت لگا دے کہ اس شخص کے فلاں عورت سے برے تعلقات ہیں یا فلاں عورت کے فلاں مرد سے برے تعلقات ہیں، یہ خبریں مزے سے سنی اور پڑھی جاتی ہیں اور پھیلائی جاتی ہیں. قرآن پاک میں اس کے بارے میں سزا جو بیان کی گئی، جو حد ہے، جس کے بارے میں کسی مقنہ کو، کسی مقتدر ادارے کو، کسی کو اختیار نہیں کہ سزا کو بدل سکے، اور وہ یہ ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء. جو مرد بھولی بالی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، یا دوسرا ساتھ ہی معنی کر لیا جائے، اسی طرح عورتیں اگر کسی مرد پہ تہمت لگا دے، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہ لائیں اس بات پر، جو گواہی دیں، اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، ان تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی موت تک کسی عدالت میں قبول نہ کرو، چاہے توبہ بھی کر لیں، نیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی گواہی کسی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی. مغربی ممالک کے اندر یہ نظام نافذ ہے. اگر کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے، اس کے تھم کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں، اور پھر جہاں کے انگوٹھا لگاتا ہے مردود و شہادت آ جاتا ہے کہ شخص نے جھوٹی گواہی دی ہوئی ہے. یہ قانون مغرب میں بھی نافذ ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، یاد رکھیے گا، انسان دنیا کے اندر کسی سزا کی پکڑ میں اگر نہ آئے، کیا وہ نہیں جانتا کہ ایک علیم اور خبیر ذات بھی ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی پر تہمت لگائے برے کام کی جو اس نے نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس آدمی کو ایسی جگہ کھڑا کریں گے جہاں دوزخیوں کا، جہنمیوں کا
پیپ اور خون جمع ہونے کی وجہ سے کیچڑ ہو جائے گا، وہاں اس کو کھڑا کر دیں گے. حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ جب تک اللہ چاہے اور اس کی سزا پوری نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو وہیں کھڑا رکھیں گے. دوسری سزا جس کو شریعت نے بیان کیا وہ حد زنا ہے، زنا کی حد. شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو ان کو کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس سزا کا نفاذ فرمایا. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو، جاؤ. اعراض فرما لیا، وہ دوسری طرف سے آ گئے جس طرف چہرہ پھیرا تھا. یا رسول اللہ طہرنی، آپ مجھے پاک کریں. آپ نے فرمایا استغفار کرو، جاؤ. پھر تیسری دفعہ وہ آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کریں. آپ نے فرمایا تم استغفار کرو، جاؤ. چوتھی دفعہ وہ آئے، یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کریں. آپ نے فرمایا ابھی ہی جنون، یہ آدمی کہیں اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اشرب خمرن، اس نے کہیں اشرب خمرن، اس نے کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی؟ بعض صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، ان کا منہ سونگا اور عرض کیا یا رسول اللہ شراب نہیں پی ہوئی. آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ انہوں نے پوری بات بتلائی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، بدکاری کی. شادی شدہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو سنسار کیا جائے، پتھر مار کے مارا جائے. اچھا، اس واقعے میں دو بڑی عجیب باتیں پیش آئیں. جب یہ شہید ہو گئے تو مجلس سے جب لوگ سنسار کر کے واپس آ رہے تھے، دو آدمیوں نے آپس میں بات کرتے ہوئے یوں کہہ دیا کہ دیکھو عجیب بات ہے، اگر یہ بندہ یوں اقرار نہ کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو یوں کتے کی موت نہ مارا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن لیے، خاموش رہے. راستے میں ایک جگہ مرا ہوا گدھا پڑا تھا، واپس آ رہے تھے سب لوگ، اور گدھے کی پیٹ پھول جانے کی وجہ سے ٹانگیں اٹھی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو فلاں آدمی کہاں ہیں؟ وہ آ گئے. آپ نے فرمایا ان کا گوشت کھا لو، اس کا گوشت کھا لو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مردار میت متعفن، اس کا ہم کیسے گوشت کھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم نے اس سے سخت جرم کا ارتکاب کیا ہے، جب وہ کر سکتے ہو تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور 2-3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں آ کے فرمایا لقد تاب توبۃ، ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی توبہ کی ہے لو قسمت علی امت لوسعتهم، اگر امت پر تقسیم کر دی جائے تو یہ توبہ ان کی سب کو کافی ہو جائے. محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ان کی توبہ پر اللہ کی اتنی بڑی مغفرت اور رحمت متوجہ ہوئی تھی کہ اگر وہ رحمت اور مغفرت امت پر پھیلا دی جائے تو سب پر سایہ ہو جائے. تو سنساری کی سزا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دی ہے. یہ وحشیانہ سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ ان حدود کے نفاذ نہ ہونے سے ہم پریشانی اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہیں یہ سزائیں. جو اللہ جس نے پیدا کیا اس نے سزا کو نافذ کیا. اور میں اگلی بات آپ سے عرض کر دوں، ساری انسانیت ٹھوکریں کھا کر مجبور ہو کر اس راستے پر آئے گی. یہ بھی بات میں عرض کر دوں، انسانیت کا راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں. جیسے موجودہ جمہوریت کا نظام یہ اپنے آخری دموں پر ہے، یاد رکھیے گا. یہ ساری انسانیت کی فکروں کی آخری انتہا ہے، کوئی نظام اس کے بعد نہیں ہے، اس کا اختتام ہو جائے گا. اس لیے خلافت کا نظام اصل ہے. اور اسی طرح یہ جو نظام ہے حدود اور سزاؤں تعزیرات کا، یہ بھی انسانیت مجبور ہو کر اس کو نافذ کرے گی. تیسری سزا حد سرقہ ہے، چوری کی سزا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ فرمایا. حد سرقہ، حد سرقہ ایک مخصوص مقدار کوئی آدمی چوری کر لے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟
ایک مخصوص مقدار چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے پہلے دانہ ہاتھ کاٹا جائے، پھر چوری کرے تو بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے. انسانی حقوق کے علمبردار شور مچا دیتے ہیں، اس لیے ہمارے ملک میں ابھی تک نفاذ نہیں ہو سکا. حدود آرڈیننس موجود ہے، یہ جی وحشیانہ سزا ہے، وحشیانہ سزا ہے. تعجب کی بات ہے جب وہ لوگ کارپیٹڈ بمباری کرتے ہیں اور شام کے مسلمانوں کو مارتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کو مارتے ہیں، برما کے مسلمانوں کو مارتے ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کو مارتے ہیں، کارپیٹڈ بمباریاں کرتے ہیں، کبھی یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ ظلم ہے. ہاں، ہاتھ کٹنا ظلم ہے، وحشیانہ سزا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخزومی خاتون جو قریشی تھی ان سے چوری ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہو گیا. آپ نے حد کا اجرا فرما دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب پریشانی پیدا ہو گئی، کیا کریں کیا کریں. بعض قریشی صحابہ جو بڑے درجے کے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کی جائے کہ چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. کس سے کہیں، کس میں اتنی جرت ہے جو سفارش کر سکے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی تھے. تو کہا گیا کہ اگر ان کو کہا جائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیں یا رسول اللہ معاف کر دیں. اسامہ بن زید نے جا کر سفارش کی انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی حد میں کیسے سفارش کر سکتے ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہوئے ممبر پر حمد و ثنا فرمائی اور پھر وہ نظام بیان فرمایا. کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں، کاش ہمیں اپنے نبی کی باتیں سمجھ آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو پہلے قومیں کیسے ہلاک ہوتی تھیں. پہلے قوم ایسے ہلاک ہوتی تھیں کہ ان کے شرفاء، ان کے بڑے لوگ، ان کے مالدار لوگ، ان کے بڑے لوگ جب کوئی گناہ کرتے تھے، چوری کرتے تھے تو وہ لوگ معاف کر دیتے تھے، اور جب ان کے غریب لوگ کوئی جرم کر لیتے تھے تو سزا نافذ ہوتی تھی. اللہ ایسی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے. اور تم یاد رکھو پھر وہ مشہور تاریخی جملہ بولا حد کی نفاذ میں، مشہور تاریخی جملہ بولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا کہ لو ان فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لسرقت لقطعت یدہا. تم ان کی سفارش کی بات کرتے ہو، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا. اس کے بعد حد کا نفاذ کیا گیا. پھر حدیث میں آتا ہے جو شخص حد میں سفارش کرے، کسی پر حد جاری ہونی ہے، چوری کی، قتل کی، ڈکیتی کی، کسی کی حد جاری ہونی ہے، جو شخص یہاں سفارش کرے گا حدیث میں آتا ہے یہ شخص اللہ سے ضد کرنے والا ہے، اللہ کے مقابلے میں سفارش کرنے والا. کسی کو اختیار نہیں سزا کو معاف کرنے کا، کسی کو اختیار نہیں. ہمارے ہاں صدر پاکستان کو اختیار حاصل ہے، وہ قتل کی سزا معاف کر دے. حالانکہ یہ اسلامی اعتبار سے صدر پاکستان کیا کسی کو اختیار حاصل نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کرنے کے بعد فرمایا تھا کاش حزال جو صاحب تھے ماعز اسلمی ان سے مشورہ کرنے گئے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوگی میں کیا کروں. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کر پوچھو. تو فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کاش حزال اس کو اپنی چادر میں لے لیتے، میرے پاس نہ آنے دیتے، کیونکہ جب حد کا نفاذ ہو جائے تو نبی کو بھی اختیار نہیں اس کو معاف کرنے کا. اور اگلی سزا ڈکیتی کی حد کی ہے. ڈکیتی، یقین کریں یہ حدود اگر نہ جاری ہو جائیں، ہمارے ملک میں ایسا امن قائم ہو جائے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. کسی کو جرت نہ ہو ریپ کرنے کی، کسی کو جرت نہ ہو زنا کرنے کی، تہمت لگانے کی، شراب پینے کی. ایک ایک حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرمائی، ایک ایک حد، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو. ایسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو گدھے کو دیکھا جب تو کسی نے اس کے چہرے کو داغ دیا تھا لوہے کی سلاخ لگا کے، اتنے رحیم، فرمایا کہ اللہ اس پہ لعنت کرے جس نے گدھے کے چہرے کو داغا ہے. کتنے حقوق دیے جانوروں کی بھی. وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ڈکیت کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟
डकैती के बारे में जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। ये कबीला उरैनिया के वालों के बारे में नाज़िल हुई। आप हज़रात जानते हैं कि जब हम मैदान आराफात में मस्जिद नमीरा में होते हैं तो उसका कुछ हिस्सा बतन आराना में शुमार होता है। मस्जिद की मगरबी तरफ या एक तरफ जो है वो बतन आराना में शुमार होती है, वो वादी आराफात से बाहर है। वहाँ के रहने वाले लोग औरैनियीन कहलाते हैं। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। 8 लोग थे, इस्लाम कबूल किया, मदीना में रह पड़े। मदीनतुल मुनव्वरा की आब हवा रास न आई, इनके पेट फूल गए, इनको जल्दी बीमारी लग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ता बयान फरमाए, हम क्या करें, पेट फूल गए हैं और जल्दी बीमारियां। आपने फरमाया कि तुम लोग हमारी चरागाहों में ऊंट चर रहे हैं, वहां चले जाओ, उनका दूध पियो और उनका पेशाब अपने जिल्द पे मलो और वहां चले जाओ। तो ये लोग वहां चले गए, चरागाहों में ठहर गए, मदीनतुल मुनव्वरा के अतराफ में थी, दूध पीते रहे, इलाज करते रहे, ये तंदुरुस्त हो गए। इन्होंने क्या किया, उस मौके पर जो चरवाहे चराने वाले खिदमत पर मामूर थे उसमें अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे भी हैं। इन्होंने इनको शहीद किया, इनकी आंखों में सलाइयाँ फेरी, इनके हाथ पांव काटे और सारे जानवर लेकर निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई तो आपने फौरन अफराद को भेजा जो इनको पकड़ के ले आए। कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु। वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल से जंग करते हैं। डकैत जो है इसकी जो हैसियत है दुनिया में, डकैत की, राहज़न की, डकैत की हैसियत ये है, ये अल्लाह उसके रसूल से जंग करने वाला है। क्योंकि अल्लाह उसके रसूल ने अमन रखा है दुनिया के अंदर, उस अमन को खराब करने वाला है डकैत। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह उसके रसूल से जंग करते हैं, वयसअऊन फिल अर्ज़ि फसादा, और जमीन में फसाद मचाते हैं, उनकी सजा ये है अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो, औ युसल्लबू, सूली चढ़ा दो, औ तुक़त्तअ अयदीहिम, इनके हाथ पांव खिलाफ से काट दो, औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, उम्र कैद की सजा दे दो। ज़ालिक लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया, ये तो दुनिया की सजा है, व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में से सख्त अज़ाब इनका मुंतज़िर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपने हुक्म फरमाया इनकी आंखों में सलाइयां गर्म करके इनकी आंखों में फेरो। सलाइयां गर्म करके इनकी आंखों में फेरी गई। फिर फरमाया कि इनके हाथ पांव खिलाफ से काट दो। इनके हाथ पांव खिलाफ से काट दिए गए, यानी दायां हाथ और बायां पांव काट दिया गया। फरमाया इनको हर्रा के मैदान में फेंक दो। हर्रा जहां सख्त गर्मी पड़ती थी मदीनतुल मुनव्वरा के अतराफ में, जिसके पत्थर भी जो है सया हो जाते हैं गर्मी की शिद्दत से, आपने फरमाया इनको वहां फेंक दो, न खाना दो न पानी दो। तो ये वहां उनको फेंक दिया गया और वो लोग प्यास से जमीन चाटते थे और फिर वहीं सारे मर गए। ये सजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जारी फरमाई। ये डकैत की सजा है। अगर इन हुदूद को नाफिज किया जाए, इन ताज़ीरात का निफाज किया जाए, हमारी मुल्क में खैरें और बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी। हमें अंधोनाक खबरें और तकलीफ दे खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी। और अगर ये हुदूद का निफाज होता है, ताज़ीरात का निफाज होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद मुहद्दिसीन ने जहां हुदूद को बयान किया है, वो आखिर में हदीस नकल की है कि जिस जगह, जिस जमीन पे हद नाफिज होती है, 40 दिन तक बारिश होती रहे तो वो नफा नहीं होता, वो बरकत नहीं होती जमीन पर, जो एक अल्लाह के हुक्म के नाफिज करने पर बरकत होती है। इतनी बरकत इस्लामी हुदूद के साथ हैं। ये बातें मैंने आपसे सिर्फ इसलिए अर्ज करी हैं ताकि ज़हनसाज़ी हो, ज़हनी तौर पर हम तैयार हो। कभी मौका आए, अल्लाह करे हमारे मुल्क में ये हुदूद का निफाज हो जाए और इन ताज़ीरात का निफाज हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।